عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر تاریخی دن ہے، پاکستان میزبان ہے اور ایران اور امریکہ مہمان ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی تاریخ ہے جو ایک عرصہ دراز تک لوگوں کے دلوں کے اوپر نقش رہے گی، اور یہ بے مثال کردار ہے سفارتی کامیابیوں کا، اور اسی طریقے سے پاکستان کی انتھک محنت کا، پاکستان کی جو جس کو کہتے ہیں کہ سیلف لیس ہو کر پاکستان نے یہ کردار ادا کیا، اس میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو اظہار تشکر تھا جے ڈی وینس کے زبان میں، ان کے طرز عمل کے اندر ہمارے وزیر اعظم صاحب کے لیے اور ہمارے آرمی چیف صاحب کے لیے، وہ میرے خیال میں بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح سے جو قطر کے وزیر اعظم آئے جب، تو ان کا بھی ایک میرے خیال میں بڑا اہمیت کا، انہوں نے پاکستان کے وفد کے حوالے سے بہت عزت کے ساتھ ملے، اور جو وزیر اعظم صاحب نے سب سے پہلے بات چیت شروع کی، اور ابھی جو میرے خیال میں فی الحال ڈیلے ہے اس میں ایرانی وفد کے آنے میں، جو کہ عباس عراقچی آئے بھی اور اس کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے باقر پال کالیباف صاحب کے لیے، اور دیگر جو ایران کے نمائندے ساتھ آئے ہیں، اس میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جو ابھی تک انہوں نے پیسے دینے تھے اس مذاکرات سے پہلے، جو کہ ایک ایم او یو کے مطابق فیصلہ ہوا تھا $12 بلین ادا کرنے کا، اور پھر 24 بلین اوور آل جو کہ ایران کے فروزن ایسٹس تھے، یہ میرے خیال میں اس کے حوالے سے یہ ڈیلے ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر یہ ابھی تک جو وفود کی آمد ہے وہ نہیں ہو رہی۔ جو قطر کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی وہاں، یہی ان کا ایک بنیادی عمل تو یہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ انشور کریں کہ یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ صحیح طرح سے ہو جائیں، تو جو اپنے حساب سے وہ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا تاخیر ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اب کتنا دیر لگے گی، لیکن ہاؤ ایور ابھی امریکہ کو یہ معاملات تو کرنے پڑیں گے۔ ابھی ایرانی وفد جو ہے وہ اب میرے خیال میں نکل پڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب مذاکرات کام ہوں گے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ بند کمروں میں مذاکرات ہوتے ہیں، تو آج وہ بند کمروں کے مذاکرات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بند کمروں کے مذاکرات کیسے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کاوشیں، کوششیں جو کہ انسانیت کے لیے ہیں، امن کے لیے ہیں، خوشحالی کے لیے ہیں، دنیا کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ضرور رنگ لے کے آئیں گی، اور انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا۔ اور اس میں ہیں قباحتیں ہیں، لیکن جیسے نائب صدر جے ڈی وینس نے یہ بات کہی کہ اس ٹائم پہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکل ٹیمز کے درمیان میں پہلا مذاکراتی دور ہے، اور ظاہر ہے اس کے اندر اس پہلے مذاکراتی دور کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر جو ایک ایک کر کے مرحلہ وار ایک ایک زینہ جو ہے وہ طے کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ خیر کرے گا، میں بہت پر امید ہوں، اور اچھائی کی انشاءاللہ امید کرنی چاہیے۔ سر بھارت اور اسرائیل کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ جی، کیا بھارت کا کوئی کردار ہے؟ میرے خیال میں یہ تو آپ نے جملہ کچھ زیادہ ہی بول دیا، بھارت کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ دیر از اے ویری گڈ رول آف انڈیا، دیٹ از نو رول۔ انڈیا کا کوئی رول ہے ہی نہیں، یہی ان کا رول ہے، یہی ان کا مقدر ہے۔ اسرائیل تو ہمیشہ سے اسپوائلر ہے، اس نے تو ہمیشہ سے صرف خرابی کرنا ہی سیکھا ہے، اس نے جو زیادتی کرنا سیکھا ہے، اور یہی وہ کام کر رہے ہیں میرے خیال ہے۔ اور اسرائیل نے ہمیشہ سے، چونکہ اسرائیل کو اپنی ایگزسٹنس کے اوپر خطرہ ہے، اس ٹائم پہ اسرائیلی جو میڈیا ہے اس میں ایک صف ماتم بچھا ہوا ہے، ایک قیامت صغریٰ کے مناظر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر میرے خیال میں حالات بہت ہی وہاں ان کے لیے مشکلات ہیں۔ ہاؤیور میرا خیال ہے کہ ابھی جس طریقے سے ایرانی وفد جو ہے وہ نکل پڑا ہے ملاقات کے لیے، خوش آئند ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ باقر کالیباف صاحب اور عباس عراقچی صاحب جو ہے وہ اپنے کمروں سے روانہ ہو چکے ہیں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور اب جو ہے وہ الحمدللہ میرے خیال میں ایک میٹنگ پلیس کے اوپر وہ جا رہے ہیں۔ عبداللہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آج بھی کوئی پوائنٹ آف کنفلکٹ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ تو ہوتے ہیں، پوائنٹ آف کانفلکٹ تو موجود ہیں۔ دیکھیں، نصف صدی کی کہانی ہے، ایک دو دن کی تو بات نہیں ہے۔
اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں. ایک دوسرے پہ سب سے بڑا اعتماد نہ ہونا, یقین نہ ہونا, ایک دوسرے کو اپنا اینمی جاننا, ان لوگوں سے ہاتھ ملانا جو آپ کی بچیوں کے قاتل ہوں, جنہوں نے آپ کے ہزاروں لوگ شہید کر دیے ہوں, آپ کا باپ جیسا لیڈر جو ہے وہ اس کو شہید کر دیا ہو, آپ کے ماضی کے صدور اور ماضی کی جو لیڈرشپ تھی, جنرل قاسم سلیمانی اور دیگر, جنرل اسماعیل کہانی, جنرل باکری, جنرل پاکپور اور دیگر, ان سب, اور جو پھر ان کے سائنسدان تھے جو ان کے لیے تو بہت بڑا اہمیت رکھتے تھے, ان سب کو شہادتوں کو ان کو شہادتوں کے مقام پر پہنچایا. تو یہ تو ظاہر ہے اس میں ابھی بہت سارے چیلنجز ہیں, اور اس میں جو ایران کی شرائط ہیں وہ اپنی شرائط پر قائم ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جو وہ ایک ریٹرن اس ٹائم پہ چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے ہٹ کے بات نہیں کریں گے. جو 14 نکات پیش کیے گئے ہیں ان 14 نکات کے ارد گرد ہی معاملات جو ہے وہ رہیں گے. اور ابھی تو ایران نے ویسے بھی یہ ہرمز کو بند کر دیا ہوا ہے فی الحال, اور ایران نے جو ہرمز کی بندش کی ہے اس کے اندر تو بڑا وضاحت سے انہوں نے کہا ہے کہ ہرمز تب تک نہیں کھلے گی جب تک کہ آپ لبنان کے اوپر اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے. ہاویور جیریڈ کشنر اور جو اسٹیو وٹکوف ہیں ان کی تو کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے, اور اگر اہمیت ہوتی تو پھر انہی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہوتے, جے ڈی وینس کو تو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں وہ واحد آدمی ہوں جو صبح 11:10 پہ مختلف چینلز کے اوپر میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو جے ڈی وینس ہیں وہ آئیں گے, اور میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جے ڈی وینس صاحب کی ایک ملاقات ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے بھی ہوئی ہے, اور اس کے اندر ظاہر ہے جو ایک دوسرے سے اپڈیٹس ہوتی ہیں اس کے اندر رہنمائی ملتی ہے, کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو اس سارے عمل کا بخوبی علم ہے. تو یہ ایک میرے خیال میں امپورٹنٹ معاملہ ہے. اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالی. عبداللہ صاحب, پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو آپ کس طرح سے کریڈٹ کریں گے؟ آواز کٹ گئی, مجھے سنائی نہیں دیا. پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا رول آپ کس طرح سے کریڈٹ کریں گے؟ لیکن پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ تو بہت ہی اچھے طریقے سے ہے, اور الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیر و شکر ہیں, ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب دور کھڑے تھے, ان کو قریب بلایا اور ان کو ساتھ اپنے کھڑا کیا. تو یہ سارا چیز یہی شو کر رہی ہے کہ فی الحال تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, اور انشاءاللہ اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, ایز لانگ ایز پاکستان کا مفاد سرو ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کسی سے بھی پرابلم ہوتی ہے, ایز فار ایز اگر کام صحیح چل رہا ہو, اگر دنیا میں عزت ہو رہی ہو, پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس کے حوالے سے کوئی منفی کردار ادا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے میرے خیال میں اب انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ مزید بہتر ہو رہے ہیں. اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہماری یہ جو عسکری کامیابیاں جو بھارت کے خلاف ہوئیں اور افغانستان کے خلاف ہوئیں, اور اب جو سفارتی کامیابیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کرے کہ اب ہماری معاشی استحکام بھی ہمارا مقدر بنے. عبداللہ صاحب, کیا ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جو مذاکرات واقعی امن کے لیے یا صرف اسٹریٹجک مفادات کا کھیل ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یہ وقت ہی بتائے گا. میرے خیال میں ابھی تک ایرانین وقت جو ہے وہ شامل نہیں ہوا, تو جب تک کہ ظاہر ہے میننگ فل ان کو جواب نہیں دیا جائے گا تب تک تو ایرانی وقت جو ہے وہ اسٹرانگ نیگوشیٹر ہیں, اور پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کریں گے, انسان کو نہیں کریں گے, اور اسی وجہ سے وہ اتنے مضبوط ہیں. اللہ کرے کہ باقی جو اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ اقبال نے جو پڑھایا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی موقف پر قائم ہیں اور وہ حق کے اوپر ہیں, اور حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تو میرے راستے پہ بندے کھڑا چل, تو مجھے رب ہونے کی قسم میں تیرے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. اور پھر جب رب کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو میرے خیال میں ہم نے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے رب جو ہے وہ سچائی کے ساتھ دیتا ہے, چاہے وہ مارکہ حق ہو یا چاہے وہ ایران کا معاملہ ہو. وہ حق پہ کھڑے ہوئے, اللہ نے ان کا صحیح. ساتھ دیا. پاکستان حق پہ کھڑا ہوا, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا ساتھ دیا. اور یہ بات تو کسی اور نے نہیں, خود آرمی چیف صاحب نے بولی کہ میں نے اللہ کی مدد جو ہے وہ اترتے ہوئے دیکھی ہے. تو یہ اور کیا بات ہے اس کے علاوہ. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب, آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا.